تنوین اور نون ساکن کا تیسرا قاعدہ ہے اقلاب۔ اقلاب ورڈ کا میننگ ہوتا ہے الٹ پھیر کرنا، یعنی کہ بدلنا۔ اب اقلاب کا قاعدہ کیا ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے، یہ دونوں ورڈ آپ کو کلیئر ہونے چاہیے کہ نون ساکن اور تنوین کیا ہے۔ نون ساکن یعنی وہ نون جس پر سکون ہو، جزم ہو، اور تنوین یعنی کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف کون سا آنا چاہیے؟ با آئے، تو وہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی کہ وہاں پر بدلنا ہوگا۔ اب کس کو بدلنا ہوگا؟ تو نون ساکن یا تنوین کو ہم کیا کریں گے؟ میم میں بدل دیں گے، اور اسی کو ہم اقلاب کہتے ہیں۔ قرآن میں جو اگزامپل بار بار آتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ والا ورڈ۔ یہاں پر دیکھیں، یہ نون ساکن کے بعد با ہے، تو یہ نون ساکن ہے، یہ کس چیز میں بدل جائے گا؟ میم میں بدل جائے گا۔ اسے ہم پڑھیں گے میم۔ اصل میں تھا کیا؟ یہ من، ہو گیا کیا؟ مم۔ کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد آگے با ہے۔ یہاں پر اصل میں یہ کیا تھا؟ من، لیکن ہو کیا گیا؟ مم۔ کیسے؟ کیونکہ تنوین کے بعد اگلا جو لیٹر ہے یہ با ہے۔ اقلاب کی پہچان کے لیے یہاں پر یہ چھوٹا سا اوپر میں میم دیا رہتا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ممبر کی اسپیلنگ کیا ہوتی ہے، تو ممبر کی اسپیلنگ یہاں پر یہ میم نون بارہ ہوتا ہے، ممبر۔ یہاں پر یہ جو نون کی آواز ہے یہ کیوں میم میں بدل گئی؟ تو اس لیے کیونکہ نون ساکن کے بعد آگے با ہے، اس لیے ہم اسے منبر نہیں پڑھ رہے ہیں، ممبر پڑھتے ہیں۔ تو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ غنہ یعنی کہ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں رکھنا، اور اخفا یعنی کہ آواز کو چھپانا۔ اخفا میں آپ کو بتایا تھا کہ زبان تالو میں یعنی کہ پیلٹ میں ٹچ نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں یہاں پر من بخل من بعد کرام بررۃ سمیع بصیر رسول بما، یہاں پر تنوین کی آواز میم میں بدل گئی اور غنہ اور اخفا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد با ہے۔ مطہرۃ بایدی لنسفعا بالناصیۃ من بین الصلب،